السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ آج ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ سورہ حدید کے دوسرے رکوع کا مطالعہ مکمل ہو جائے۔ اگرچہ جیسے کہ سید صاحب نے فرمایا ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے، میرے لیے ایک آسانی یہ ہو گئی ہے کہ پہلے رکوع کی 10 آیات کا خلاصہ 11 نکات کی صورت میں آپ کے سامنے ابھی آ چکا ہے۔ میں اس پر صرف 2 باتوں کا اضافہ کروں گا اور پھر آگے چلوں گا۔ ایک تو مجھے اس وقت خاص طور پر سید صاحب سے کچھ باتیں سن کر اس بات کی ضرورت کا احساس ہوا کہ میں ایک خاص اصطلاح کے حوالے سے ایک فرق کو واضح کروں، بلکہ اس سے بھی پہلے میں ایک واقعہ سنا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، مطلب آپ کو کیا احتیاج ہے کہ آپ کسی اور سے قرآن سنیں؟ اب یہ میں اضافہ کر رہا ہوں کہ آپ تو قرآن مجسم ہیں، قرآن آپ کے رگو پے میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ حضور نے دوبارہ ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی یہ الفاظ کہ مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور ہی لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو مجھے کچھ اسی کا تجربہ ہوا کہ وہی باتیں جو میں نے شاید 2 گھنٹے کی اپنی تقریر میں بیان کی، وہ اس طرح اگر کچھ نکات کی شکل میں میرے سامنے آئی ہیں تو خود مجھے ان سے فائدہ ہوا ہے۔ میں ان کے حوالے سے صرف ایک بات اور عرض کر دوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کے ذہنوں میں وہ بات آ گئی ہوگی، صرف ایک اصطلاح جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دین کا ایک کانسیپٹ ہے اسٹیٹک، جامد تصور، جس میں انفرادیت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور ایک تصور ہے ڈائنامک، متحرک، جس میں اجتماعی نظام کو بدلنے کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا جو بڑا طویل ایک زوال کا پروسیس ہے جو کئی صدیوں پر پھیلا ہوا ہے، حفیظ جالندھری کا شعر میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا، جب بھی یہ مضمون آتا ہے تو ذہن ادھر منتقل ہو جاتا ہے کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو یہ جو ہمارا زوال ہے یہ تو صدیوں کا، بلکہ یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 1000 سال کا زوال ہے، اس لیے کہ سقوط بغداد کے بعد، یعنی بنو عباس کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو ہمارا حال رہا ہے وہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے۔ اس میں جو ایک تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے وہ پہلو جو انفرادی زندگی سے متعلق ہیں وہ تو زندہ رہے، صوفیاء کرام نے اپنی محنتوں سے انہیں زندہ رکھا، اس میں بھی توانائیاں صرف ہوئی ہیں، یوں ہی نہیں ہو گیا، لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ جو اجتماعی نظام تھا اس پر ملوکیت کی چھاپ آ چکی تھی، اس ملوکیت کی چھاپ کی وجہ سے دین کے جو اجتماعی پہلو ہیں وہ اوجھل ہو گئے، اور لیکن یہ کہ دین کے جو انفرادی پہلو تھے ان پر کم سے کم صوفیاء کرام نے اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے پردہ نہیں پڑنے دیا، بلکہ انہیں اپنی شخصیتوں میں بھی اجاگر کر کے دکھایا، اور جن لوگوں نے بھی ان سے رجوع کیا ان کی زندگیوں میں بھی کم سے کم دین کے وہ پہلو، عبادات ہیں، خلوص و اخلاص ہے، اتباع سنت ہے، اپنے اخلاق کی درستی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، یہ چیزیں دین کی زندہ رہی ہیں، الحمدللہ کہ آج تک زندہ ہیں۔ آپ کو اب بھی افراد ایسے مل جائیں گے کہ جن پر رشک آئے گا انہیں دیکھ کر۔ علامہ اقبال نے وہ
ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے شعر ابلیس کی زبان سے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ افراد موجود ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہماری انفرادی زندگیوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ وہ ڈائنامزم، وہ حرکت، وہ اجتماعیت، وہ انقلابیت، یہ دین سے خارج ہو گئی۔ اور اب اگر ہمیں پھر دین کے لیے وہی عظمت پارینہ مطلوب ہے تو ہمیں وہی ڈائنامزم اور وہی انقلابیت اور وہی حرکت جو ہے اس کو اپنے اس دینی کیفیات کے اندر پیدا کرنی ہوگی، جس کا کہ کامل ترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، کہ صرف خود نیک بننا نہیں ہے، نیکی کا بول بالا کرنا ہے، صرف خود تسبیح و تکبیر میں منہمک نہیں ہونا ہے، بلکہ وہ نظام قائم کرنا ہے جس میں کہ اللہ کی بڑائی تسلیم کی جائے۔ یہ ہے اصل میں وہ سارا فرق، کہ اگر یہ سامنے رہے تو پھر یہ جو ہم سورہ حدید پڑھ رہے ہیں اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نکھر کر آئے گا، ابھر کر آئے گا، اجاگر ہو کر آئے گا۔ ورنہ اگر ہم اپنا وہی سٹیٹک کانسیپٹ جو ہے دین کا، انفرادی تصور، جامد تصور، اگر اسی کو اپنے ذہن کے سامنے رکھیں گے تو بہت سی چیزیں اس میں ہمیں کچھ غیر متعلق سی معلوم ہوگی۔ انہیں ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کچھ جذباتی باتیں ہیں۔ میں بہت صاف صاف باتیں اس وقت کر رہا ہوں۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ پچھلے زمانے کی باتیں ہیں، ممکن ہے کسی کے دل میں آئے کہ یہ انہونی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کے سامنے یہ ہو، جیسا کہ ہر شخص کے مشاہدے کی بات ہے کہ دنیا میں دوسری قوتیں بھی تو موجود ہیں جو متحرک ہیں، اب ایسی جماعتیں، ایسی قوتیں کہ جو کسی نظریے کو نہ صرف یہ کہ پھیلانا چاہتی ہیں بلکہ اس کی بالادستی قائم کرنا چاہتی ہیں۔ وہ لوگ کیا قربانیاں نہیں دیتے؟ ان کے نوجوان کیا اپنے کیریئرز کو برباد نہیں کراتے؟ کیا وہ جیلوں میں نہیں جاتے؟ کیا وہ پھانسیوں کے پھندوں کو چوم کر اپنے گلوں میں نہیں ڈالتے؟ کیا لوگوں نے اس صدی میں فائرنگ سکواڈز کے سامنے اپنے سینے اور گریبان کھول کر جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوئے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی انقلاب نہ آتا، کوئی تبدیلی نہ آتی۔ جو بھی کسی وقت اجتماعی نظام پر چھاپ پڑ گئی ہوتی وہ مستقل ہوتی، دائم ہوتی۔ ملوکیت کیسے ختم ہوتی؟ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کا کیسے خاتمہ ہوتا؟ عوام کے حقوق کا تصور کیسے آتا؟ سرمایہ داری کی لعنت کیسے ختم ہوتی؟ یہ دوسری بات ہے کہ مغرب میں یہ جو کچھ ہوا ہے، چونکہ وہ آسمانی ہدایت سے آزاد ہو کر کیا گیا، ایک ارج تو تھی، لیکن اس ارج کی تکمیل کے لیے یا تسکین کے لیے وحی کی روشنی کو اپنا امام نہیں بنایا گیا۔ دیکھیے مجھے الفاظ یاد آئے دعائے ختم قرآن میں، کیا الفاظ آپ ہیں جو پڑھتے ہیں، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، ہمارے لیے نور بنا دے، ہمارے لیے ہدایت بنا دے، ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ سب سے پہلا لفظ امام، یہ ہمارا امام ہو، اب اس کے پیچھے چلیں۔ تو انسان میں ارج تھی، ظلم کا خاتمہ ہو، استحصال کا خاتمہ ہو، انسان انسان پر حکومت نہ کرے، انسان انسان کا خون نہ چوسے، انسان انسان پر زیادتی نہ کرے۔ یہ فطرت انسانی کی ایک ارج ہے، لیکن اس ارج کو کیسے پورا کیا جائے؟ وہ نظام کہاں سے لیا جائے جس میں توازن ہو، جس میں اعتدال ہو، جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں قسط ہو؟ اگر انسان اس کو اپنے ذہن سے تراشے گا تو ذہن کے تراشا ہوا نظام پھر کسی ایک رخ کے اوپر جھک جائے گا۔ رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا کہ می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ میرا ذہن تو ہر وقت ایک نیا خدا، ایک نیا الہ تراشتا رہتا ہے۔ میں ایک قید سے، ایک اسیری سے رہائی حاصل کرتا ہوں کہ دوسری اسیری میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے انسانیت کا مآل، یہ ہے انسان جو ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ہم وہ خوش قسمت مجموعہ افراد ہیں، میں قوم نہیں کہہ رہا، اس وقت ہم منتشر ہیں،
اقبال کے الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نور ہدایت چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ ہم ہجوم مومنین ہیں۔ اقبال نے یہ فرق کیا، عید آزادہ شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنی، یہ ہجوم مومنین ہے اس وقت۔ لیکن یہ کہ ہماری خوشبختی کا عالم یہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے پاس ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست قدیم، حرف اورا ریب نئے، تعویل نئے، آیتش شرمندہ تعویل نئے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے کسی حرف میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، جس کی آیات کسی نئی تعویل کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ حرف اورا ریب نئے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، تبدیل نئے، کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اور آیا شرمندہ تعویل نئے۔ چوں بجا دیگر رود، چوں بجا در رفت جا دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ کتاب وہ ہے کہ اگر کسی کے اندر سرایت کر جائے تو اس کے اندر انقلاب آ جائے گا، اور یہ اندر کا انقلاب ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن جائے گا۔ میں چونکہ آج یہ بھی اس زمانے کی ٹیکنالوجی کا یہ ایک چھوٹا سا مظہر ہے کہ آج میں 3 بجے سے 4 بجے تک لاہور میں الحمرا آڈیٹوریم میں علامہ اقبال کا دن، اس کا جلسہ تھا، وہاں تقریر کر کے آیا ہوں، اور ہوائی جہاز سے میں نے سفر کیا ہے اور یہاں مغرب کے بعد حاضر ہو گیا ہوں۔ اسی لیے شاید اس وقت میرے ذہن پر علامہ کے اس فکر کا کافی غلبہ ہے، اس لیے کہ میرا اپنا احساس واقعتاً یہ ہے، اس دور میں عظمت قرآن کا انکشاف جس شدت کے ساتھ ہوا ہے علامہ کے ذہن پر، مجھے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اور دوسرے یہ کہ اس دور کی علمی سطح پر اسلام کی تعبیر، اس دور کی جو علمی سطح ہے اس پر جو قرآن مجید کی تشریح و تبیین انہوں نے کی ہے، میں پھر عرض کروں گا کہ مجھے ان کے آس پاس بھی کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا۔ بہرحال ان کی عملی کوتاہیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن یہ کہ ان کی فکر کی بلندی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ عمل کی کوتاہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ لیکن انہوں نے آج یہ شعر پڑھ کر میں وہاں آیا ہوں کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ اس وقت یہ شعر خاص طور پر اس لیے میرے سامنے آیا ہے کہ تاریخ اس وقت یہ ایک خطہ جو ہے ہمارا مغربی پاکستان یا پاکستان، افغانستان اور پھر روسی ترکستان، یہ اصل میں کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ان 3 خطوں کی قسمت جو ہے جیسے کہ ایک ترازو ہے، ہینگنگ ان دی بیلنس جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں، یہ کچھ یکمشت ہو کر ایک ترازو کے اندر منسلک ہو گئی ہے کہ اگر تو یہ بھی اس کا امکان ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں، جس طرح سے مجاہدین نے روس جیسی طاقت کا مقابلہ کیا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اور یہ پاکستان اور افغانستان، اور اگر اس کا کوئی معاملہ ہو گیا اسلام کا پاکستان میں فی الواقع، تو اس کا لازماً نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لہریں یہاں سے اٹھیں گی اور اس کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ وہی روسی ترکستان کا علاقہ بنے گا کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف بھی یہ ترازو یوں بھی ہو سکتی ہے، یوں بھی ہو سکتی ہے، دوسرا امکان بھی خارج از بحث نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو اس دوسرے کا اندیشہ اس وقت بالفعل زیادہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں، خدا نہ خواستہ کہیں اس کا 100واں حصہ بھی پاکستان میں ہو گیا تو ہم اسے سٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے افغان بھائیوں کے اندر تو یہ جذبہ حریت اتنا ان کی شخصیتوں میں رچا بسا ہوا تھا اور ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کا ٹیرین، ان کا علاقہ ایسا ہے کہ وہ روس جیسی طاقت کو ناک چنے چبوا سکتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر حالات کوئی ہمارے ملک کے بگڑے، کوئی اگر ہمارا اندرونی دھماکہ ایسا ہو گیا جس کے خطرات تو نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال میں اس وقت چونکہ وہاں باتیں کر کے آیا تھا تو یہ بات بھی سامنے آئی، ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا اب وہ انقلابی تصور سامنے رہے،
صرف مسلمان رہنا نہیں ہے، اسلام کا بول بالا کرنا ہے. یہ بالکل زمین و آسمان کا فرق ہے. صرف خود ہی نماز نہیں پڑھنی ہے اور روزے نہیں رکھنے ہیں، بلکہ نظام قائم کرنا ہے، وہ نظام کہ جس میں نماز ریڑھ کی ہڈی بن جائے، وہ نظام جس کے بارے میں کہ سورہ حج میں کہ جو آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں، ان میں یہ الفاظ آئے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے. اصل میں یہ اس کی ایک کوشش ہے، ورنہ میں عالم دین نہیں. علامہ اقبالی کے الفاظ میں عرض کروں گا کہ میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ کہ یہ قرآن مجید ہی وہ شے ہے، جیسے کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں، کہ اگر تم اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ ایمان کی کیفیت، وہ ایمان کی چاشنی، وہ ایمان کا جوش، وہ ایمان کا ذوق شہادت نہیں ہے، کچھ خلا سا ہے، اندر سے کچھ کھوکھلے سے ہو، تو گھبراؤ نہیں. موجود ہے ہمارا کلام پاک، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. ہم نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات کس لیے نازل کی ہیں؟ اس لیے تو نازل کی ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، شکوک و شبہات کے اندھیرے، ریب اور تشکک کے اندھیرے، ارتیابیت اور لا ادریت کے اندھیرے، کفر اور شرک کے اندھیرے، الحاد اور مادہ پرستی کے اندھیرے، ان تمام اندھیروں سے نکالنے والی یہ کتاب عزیز ہے. بہرحال اب ہم آگے چل رہے ہیں. سورہ حدید کا دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے یہ ایک بڑے چیلنجنگ انداز سے ہے. انفاق کا ذکر آپ سن چکے. پہلی 6 آیات تو خالص علمی نوعیت کی ہیں، ایمان باللہ، اللہ کی ذات و صفات. اس کو عربی نحو میں کہتے ہیں کلام خبریہ ہے. وہ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کی یہ بزرگی ہے، کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. اب میں ساری باتوں کو نہیں دہراؤں گا. پہلی 6 آیات اللہ تعالی کی ذات و صفات کے ذکر پر مشتمل ہے. بعد میں 4 آیات میں 2 مطالبے ہوئے. اس کو کہیں گے کلام انشائیہ. کلام انشائیہ وہ ہے جس میں کوئی چیز طلب کی جا رہی ہو، یہ کرو، یہ نہ کرو، کاش کہ ایسا ہو جائے، کاش کہ ایسا نہ ہو. یہ جو ہماری ایک تمنا یا ہم کو طلب کر رہے ہیں، یہ کلام انشائیہ ہے. تو یہ سورہ، اس کے جو 4 آیات تھیں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، ان میں 2 حکم آئے. دونوں حکم پورے کر دو تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہے. پھر ذرا ملامت، جیسا کہ سید صاحب نے فرمایا، زجر کے انداز میں، ڈانٹ کے انداز میں، جھنجھوڑنے کے انداز میں فرمایا کیوں نہیں کرتے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. حکم کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو اور لگا دو اور کھپا دو ان سب چیزوں میں سے کہ جن میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے. 2 تقاضے ہو گئے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا، جو یہ 2 تقاضے پورے کر دیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب یہ کہ وما لکم لا تؤمنون، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایمان نہیں رکھتے، کیوں تمہارے دل جو ہے ایمان کے وہ یقین والی کیفیت سے آباد نہیں ہے. اچھا اگر نہیں ہے تب بھی گھبراؤ مت، ہماری آیات بینات موجود ہیں. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر اس یقین کی انٹینسٹی میں کوئی کمی محسوس کر رہے ہو تو بھٹی موجود ہے ہماری آیات بینات. اپنے آپ کو گرماؤ. گرماؤ کے نام سے اقبال کا شعر یاد آ گیا، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے. یہ یقین پیدا ہوگا. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یقین پیدا کرو، اور یقین کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم. پھر وما لکم الا تنفقوا، تمہیں کیا ہو گیا، خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ. سینت سینت کر رکھ رہے ہو تو چھپا چھپا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے، وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں.
लगाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे नूरे हिदायत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया। इसे खपाओ, इसे माल भी सर्फ करो, जान भी सर्फ करो, खपाओ। इसी में क़िताल भी आ गया, इसी में इन्फाक माल भी आ गया। अब चैलेंजिंग अंदाज है, देखिए, मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। कौन है वो जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? अब एक तो जैसा कि मैंने अर्ज किया, बड़ा मुतहद्दियाना और चैलेंजिंग अंदाज है। उसलूब के एतबार से मैं अर्ज करूंगा, कुरान मजीद से असालीब जो है वो हमारे बहुत से शुआरा ने, बहुत से खुतबा ने, बहुत से इंशा परदाजों ने मुस्तार लिए हैं। और वाकया यह है कि जब हम कोई उसलूब जो कुरान का है असलन, खास तौर पर अल्लामा इकबाल की शायरी की तासीर का ये एक सबब है, उनके असालीब, उनके मज़ामीन कुरान से माखूज हैं, लिहाजा वो हमारे दिलों के तारों को छेड़ देते हैं और हमें अपने अंदर वो कैफियत का एहसास होता है कि फिर हम झूमते हैं। बाकी ये कि दूसरों हजरात के यहां भी कहीं कहीं वो चीज नजर आ जाती है। गालिब का शेर मैं आपको सुना रहा हूं, कौन होता है हरीफे मय मर्द अफगन इश्क, है मुकर्रर लबे साकी पे सलाह मेरे बाद। कौन है वो बाहिम्मत जो आए मैदान में, मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। ये माल महबूब है, इसकी मोहब्बत हमने ही तुम्हारे दिलों में डाली हुई है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। खुद हमने तुम्हारे दिलों में ये मोहब्बतें डाली हुई हैं। क्यों डाली हुई हैं? ताकि इसी में तुम्हारी आजमाइश होगी कि हम महबूब तर हैं या माल महबूब तर है। अगर मोहब्बत हो ही ना तो फिर आजमाइश काहे की? रूखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। अगर दोनों तरफ कशिश न हो तो फिर तो जाहिर बात है कि अगर एक तरफा कशिश है तो इंसान उसी तरफ खिंचता चला जाएगा। तो ये तुम्हारी फितरत में कह लीजिए, या जिबिल्लत ज्यादा सही लफ्ज है, जिबिल्लत में ये चीज वदियत शुदा है, तुम्हें ये चीजें महबूब है। और तुम्हारे ईमान का इम्तिहान इसी में है कि इन चीजों को अल्लाह की राह में खपाते हो कि नहीं खपाते। सैयद साहब ने औलाद का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। औलाद को भी हम अक्सर और बेशतर अपना एसेट समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हम जहां तक पहुंचे दुनिया में, हमारी औलाद उससे आगे पहुंचे। हमने जितनी कारोबार को फैला लिया है वो इससे और आगे फैला है। हमने जो भी कुछ अचीव किया है ये उससे और 4 कदम आगे जाए। ये हमारी सारी सोच जो है औलाद के बारे में इसी एक मरकज के गिर्द घूमती है। ये नहीं कि उसे लगाओ, खर्च करो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है औलाद को इन्वेस्ट करना अल्लाह के दीन के लिए, इसलिए कि इसमें बाहर नहीं आ सकती। अगर इंसानी सलाहियत और कुव्वत उसके नहीं खपेगी तो इस बाग में बाहर कहां से आ जाएगी। मुझे वो अशार पसंद है, मैं सुनाता हूं। अगर चेहे फैज के कि धरती के कोनों खदरों में फिर अपनी लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सेंचो अशकों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है। एक फसल पकी तो भर पाया, तब तक तो यही कुछ करना है। लेकिन यह कि क्या हम अपनी हड्डियों की खाद उसके इस्लाम के पौधे के लिए हम देने को तैयार हैं? क्या हम अपनी औलाद का खून जो है उसकी आबियारी के लिए देने के लिए आमादा है? मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। कौन है वो जो कर्ज दे अल्लाह को कर्ज हसना? फिर यह कि यहां एक लतीफ पैराया है, क्या अल्लाह मोहताज है? क्या अल्लाह मुफलिस है? क्या अल्लाह कल्लाश है? माअज़ अल्लाह। असल में यह तुम्हारे ईमान का इम्तिहान, लेकिन हौसला अफजाई के लिए यह फरमाया कि अल्लाह कर्ज मांग रहा है। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे कभी आप अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को कुछ देकर फिर जरा आप उसके दिल का इम्तिहान लेते हैं और आप उससे मांगते हैं दीजिए, देखते हैं कि इसकी दिल कैसा है। बिल्कुल वही है। हमारे पास है क्या? जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। माल है तो उसका अता करदा है। सिर्फ यह है कि बाप का दिया हुआ पैसा बच्चा बाप की हथेली पर दोबारा रखता है कि नहीं। कुल यह हकीकत है, इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन इसी में पता चल जाता है। आप एक रेत की चुटकी जो है उससे हवा का रुख मालूम कर लेते हैं। इसी से पता चल जाएगा कि किधर रुख है, आखिरत की तरफ और अल्लाह की तरफ, या दुनिया की तरफ और अपने नफ्स की तरफ। यही फैसला कुन चीज। तो अल्लाह ताला कर्ज मांग रहा है। अच्छा, तीसरा इसमें लतीफ नुक्ता क्या है?
قرض حسنہ دنیا میں کون سا ہوتا ہے جس میں آپ کوئی اضافہ طلب نہ کریں؟ آپ نے کسی کو 1000 روپیہ دیا ہے تو 1000 ہی واپس لینے کی نیت ہو، اگر اس میں آپ کی نیت میں 1001 شامل ہو گیا تو وہ سود ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا قرض حسنہ کیا ہے؟ یضاعف لکم فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو اللہ اس کے لیے اسے دوہرا کرتا رہے، اس کی بڑھوتری ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، اللہ اسے پالے گا، پروان چڑھائے گا، اور یہ تو جو چیز ہے تمہاری وہ تمہیں بڑھی ہوئی حالت میں مل جائے گی، مزید برآں وَلَہُ أَجْرٌ کریم، اور بہت باعزت اجر بھی ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا یہ کب ہوگا؟ یہ یوما جو آ رہا ہے دوسری آیت کا، یہ ظرف کی وجہ سے منصوب ہے، ظرفیت کی بنیاد پر۔ یہ اجر کریم کب ملے گا، کب اس کا ظہور ہوگا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف۔ کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اس میں، یوما اس دن، تری المؤمنین تم دیکھو گے مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن خواتین کو، یسعی نورہم دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور، سعی کہتے ہیں دوڑ کو، سعی بین الصفا والمروہ، اس میں کچھ تھوڑا سا حصہ دوڑ کا بھی ہوتا ہے بالفعل۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، سامنے اور داہنی طرف۔ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، اس آیت میں اور اگلی آیت میں میدان حشر کے مختلف مراحل میں سے کسی مرحلے کی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ میدان حشر کا معاملہ کوئی مختصر نہیں ہے، کوئی ایک ہی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہیں۔ بعث بعد الموت، قیام، کھڑے ہونا اللہ کے سامنے، پھر وہ قیام اتنا طویل ہو جائے گا کہ نہایت شدت ہوگی، نہایت سختی ہوگی، تب لوگ جو ہے شفاعت کے لیے دوڑیں گے کہ کوئی شفاعت کرے کہ جلدی سے اب ہمارا مقدمے کی جو ہے وہ کارروائی شروع ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ شفاعت کبریٰ کا بیان احادیث میں آتا ہے کہ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خدمت میں عرض پیش فرمائیں گے کہ اللہ اب جلدی کیجئے، لوگوں کے اوپر شدائد اور مصائب جو ہے ناقابل برداشت ہو گئے۔ پھر از وزن اعمال بھی ہے، حساب کتاب ہے، جنت اور دوزخ کے پھر فیصلے ہیں۔ تو یہ بہت سے مراحل ہیں، اور قرآن مجید میں بسا اوقات میدان حشر کی کیفیات میں ایک ظاہری تضاد اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ مختلف مراحل کے واقعات ہیں۔ یہ میں نے صرف ایک اصولی بات عرض کی ہے کہ جب میدان حشر کے واقعات آتے ہیں قرآن مجید میں تو بظاہر اس کے اندر کہیں کہیں تضاد نظر آتا ہے۔ مثلا کہیں یہ آتا ہے کہ ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے، نختم افواہہم، ہم ان کے زبانوں کے اوپر مہر کر دیں گے، نہیں بول سکیں گے وہ، بلکہ یہ کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ کہیں یہ سوال جواب بھی آیا ہے کہ اللہ یہ فرمائے گا اور وہ یہ کہیں گے۔ کہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے کہ اللہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کہیں یہ کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ ہم سے یہ خطا ہوئی۔ تو یہ در حقیقت مختلف طبقات کے معاملات ہیں اور مختلف مواقع ہیں اس کے کہ جن پر یہ حالات و واقعات کا ظہور ہوگا۔ ان میں سے ایک مرحلہ وہ ہے جسے ہم اپنی عام زبان میں پل صراط کے نام سے ہمارے ہاں یہ معروف ہے۔ اب وہ پل صراط کیا ہے؟ کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ جیسے چھلنی لگ جاتی ہے، چھاننا مقصود ہے، جیسے سید صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں مسلمان جو مومن صادق ہیں اور مسلمان جو منافق ہے، قانوناً تو وہ بھی مسلمان ہیں، یہ گڈمڈ ہے، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی بھی نماز پڑھتا تھا اور پہلی صف میں حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا لوگوں بڑی توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پورے غور سے سنو۔ وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ شکل اختیار کرتا تھا کٹر منافق۔ تو اب ظاہر بات ہے دنیا میں تو گڑبڑ ہے، کوئی ایک مرحلہ ایسا ہے کہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، وہ مرحلہ ہے۔ کوئی ایسا نقشہ ذہن میں لائیے، اس کی
जो एग्जैक्ट उस वक्त अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे नूरे हिदायत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया। कैफियत होगी वो आज हम नहीं जान सकते, इसलिए कि ये आलम आखिरा के हालात व वाक़यात हैं। कुरान मजीद में जिस हद तक उनका बयान आया है इजमालन हमारा ईमान होना चाहिए, बाकी अब उसकी तफसील जो है उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। कोई ऐसा मरहला है कि घुप अंधेरा होगा और किसी एक रास्ते पर से गुजारा जाएगा, कोई पुल है जिस पर से गुजारा जाएगा। जिनके पास ईमान था, दिली ईमान, कल्बी ईमान, उनका वो ईमान जाहिर होगा एक रोशनी की शक्ल में। जिनके पास आमाल सालिहा का कोई जखीरा था, तो आमाल जो है वो दाहिने हाथ से कमाए जाते हैं, तो दाहिनी तरफ आमाल सालिहा के नूर का ज़हूर होगा और सामने उनके ईमान का नूर जो है वो जाहिर होगा। वो अपने इस नूर की रोशनी में वो रास्ता तय कर जाएंगे। और जो वो महरूम थे, जिनके पास ना वो नूर था, ना उनके दिल में नूर ईमान और ना उनके पास नूर आमाल, इसलिए कि जब नूर ईमान नहीं था तो आमाल अगर कोई किए भी थे तो वो रियाकाराना आमाल थे, नूर से खाली। युराऊन, यही फरमाया गया ना, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। नमाजें तो पढ़ते हैं, दिखावे के लिए पढ़ते हैं। वो नमाज जो दिखावे के लिए पढ़ी गई नूर से खाली है। तो जिन मुनाफिकीन के कुलूब नूर ईमान से खाली थे, अव्वल तो ये कि तहीदस्त हैं ईमान सालिहा से, आमाल सालिहा से, और अगर कोई हैं भी तो वो रियाकारी के अमाल है, उनमें नूर नहीं है। अहले ईमान आगे बढ़ते चले जाएंगे अपनी उसकी रोशनी में, और ये पीछे रह जाएंगे और ये उन्हें पुकार कर कहेंगे कि जरा रुको, जरा ठहरो, तुम्हारी रोशनी से हम भी फायदा उठा लें। अल्फाज अभी हम पढ़ेंगे, मैं पहले ही उसकी वजाहत कर रहा हूं ताकि बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि आप अंधेरी रात में अगर कहीं चले जा रहे हैं, गुप अंधेरा है, कोई पगडंडी भी बड़ी पतली सी है, आपको खतरा भी नजर आ रहा है, कहीं कोई सांप का बिल ही ना हो, कहीं कोई और मुसीबत ना हो, और अगर किसी एक साथी के पास टॉर्च है तो वो तो बड़ा तेज तेज कदम बढ़ाएगा और आप कहेंगे भाई जरा रुको, ठहरो, देखो, हमारा इंतजार करो, हमें मोहलत दो, इस रोशनी से हम भी कोई फायदा उठा लें। उस वक्त उन मुनाफिकीन को जवाब मिलेगा कि नहीं, ये नूर यहां नहीं, किसी का नूर दूसरे के लिए फायदा नहीं देगा। ये तो दुनिया में जिन्होंने कमाया, यहां अब ये नहीं मिलेगा। अगर लौट सकते हो तो लौट जाओ दुनिया की तरफ और नूर ले आओ। यानी ये भी वो मुहाल अक्ली कि अब ये होने वाली बात नहीं है। इसी में ये पीछे रह जाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे, और उनके दरमियान फिर एक फसील हाइल कर दी जाएगी कि अहले ईमान आगे निकल गए उस फसील से के अंदर की तरफ और ये बाहर रह गए। ये है वो नक्शा के जो यहां खींचा जा रहा है। और जैसा कि मैंने कई मर्तबा अर्ज किया है, कुरान मजीद में अहम मज़ामीन कम से कम 2 मकामात पर जरूर आते हैं, लिहाजा यही आया मुबारका कुछ थोड़े से फर्क के साथ, ये जो गुलदस्ते का जिक्र किया सैयद साहब ने, ये 10 सूरतों में पहली सूरत सूरह हदीद है, आखिरी सूरत सूरह तहरीम है, उसमें भी जिक्र है। यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये सूरह तहरीम में है। और यहां जो है अब फरमाया यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात, जिस दिन के तुम देखोगे मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनका नूर उनके आगे, उनके सामने और उनके दाहिनी तरफ दौड़ता हुआ होगा। अब ये नूर जो है, इसको नोट कर लीजिए। जाहिर बात है कि सबके ईमान की जो कमियत है या गहराई है या इंटेंसिटी है वो बराबर तो नहीं है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे, उनका वो नूर ऐसा होगा कि जिसकी रोशनी मदीने से सनआ तक पहुंच जाएगी, और कुछ लोग वो होंगे जिनका नूर सिर्फ इतना होगा कि उनके कदमों के आगे कुछ रोशनी हो जाएगी। तो मैं ये कहा करता हूं कि जिनको वो नूर भी मिल गया कि जिनके कदमों के आगे रोशनी हो गई, वो भी बहुत सुरखरू, बहुत कामयाब। इसलिए कि चलिए टॉर्च तो है, रास्ता देखकर निकल तो जाएंगे,
لیکن ظاہر بات ہے کہ ابو بکر صدیق کا نور کتنا ہوگا. وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ جن کی روشنی مدینے سے اور صنعاء تک پہنچی ہوئی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ سورہ تحریم کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی اس میں مضمون کیا ہے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. اب جن لوگوں کے نور میں کچھ کمی ہوگی تو وہ اس وقت دعا کر رہے ہوں گے پروردگار ہمارا بھی نور جو ہے کامل فرما دے، واغفر لنا ذنوبنا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، اس لیے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارا یہ نور کم ہے. تو اگر کنڈون کر دے، اگر اپنی طرف سے کمپنسیٹ کر دے اور ہمارے نور کو کامل کر دے تو تجھے تو اختیار ہے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تجھے ہر شے کا اختیار حاصل ہے. تو یہ مضمون تو وہاں ہے. یہاں کیا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. پھر کوئی ندا لگائے گا بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. بشارتیں ہیں آج تمہارے لیے ان باغات کی، ان جنتوں کی جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں، جن کے دامن میں ندیاں جاری ہیں، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ تو معاملہ کن کا ہوگا؟ اگر اس سورت کی جو آیت نمبر 7 ہے اس سے تعلق جوڑیں گے تو دو باتیں کہی گئی تھی. آمنوا باللہ ورسولہ، وہ نور ہے جو دل میں ہے ایمان کا. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہ نور انفاق ہے جو داہنے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے. تو ان کا تو بیڑا وہاں پار ہو جائے گا. لیکن اب آگے آئیے، یہ ہے وہ قابل حذر انجام. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. یہ ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ جسے آپ کہتے ہیں، تقابل. جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، للذین آمنوا انظرونا، یہ نظر ینظر جو ہے جس سے یہ فعل امر ہے انظر، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. نظر ینظر دیکھنا بھی، اور اسی سے لفظ انتظار بھی بنا ہے باب افتعال میں. انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو، ذرا ہمیں مہلت دو. کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو، دوڑے جا رہے ہو، تمہارے پاس روشنی ہے اور تم جو ہے لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے بڑھتے جا رہے ہو. انظرونا، ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، ہمیں مہلت دو. کس لیے دو؟ نقتبس من نورکم. نقتبس کا لفظ بھی آپ بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. اب اردو میں کہتے ہیں اقتباس کرنا. آپ نے کوئی مضمون لکھا کسی اور کتاب سے، اقتباس دیا اس میں. قبس کہتے ہیں چنگاری کو. اور اقتباس کے معنی کیا ہے اصلاً لغت میں؟ کہ کسی کے چولہے میں آگ جلی ہوئی ہے، آپ نے اپنے چولہے میں آگ جلانے کے لیے وہاں سے کچھ چنگاریاں لے لیں، تو کسی سے چنگاریاں حاصل کر لینا اقتباس ہے. اسی طریقے سے اپنے مضمون میں کسی اور کی بات لا کے شامل کر دینا اقتباس ہے. نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے اقتباس کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس کی روشنی میں ہم بھی یہ مرحلہ طے کر جائیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور. ایک لطیف نقطہ اس میں یہ کہ یہ نہیں کہا کہ قالو، بلکہ قیلا. اہل ایمان نہیں کہیں گے، یہ کوئی اور کہے گا، کہا جائے گا، کوئی ہاتف غیبی ہوگا جو ندا لگائے گا. اس لیے کہ اہل ایمان کی شرافت و مروت سے یہ بعید ہے کہ ایسا کورا سا اور ٹکا سا وہ جواب دے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اہل ایمان نہیں کہیں گے، بلکہ کوئی کہنے والا، کوئی فرشتہ غیبی، کوئی ہاتف غیبی، کوئی ندا ہوگی، لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور. یہ یہاں بٹا نہیں ہے، مفت میں نہیں ملا ہے، یہ کما کر لایا گیا ہے. جنہوں نے ایمان کمایا دنیا میں انہیں یہ نور ملا ہے. جنہوں نے اعمال صالحہ کا کسب کیا دنیا میں انہیں یہ نور عطا ہوا ہے. تو اگر تم اس سے محروم ہو تو یہاں کسی کو نہیں ملے گا، اور کسی کا نور کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر ممکن ہے تو لوٹ جاؤ. فالتمسوا نورا، التماس کے معنی تلاش کرنا. فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا.
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे नूर हिदायत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।